واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 38 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب کو سردار قبیلہ بنایا گیا۔ ناظرین، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ ناظرین، اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے لگے۔ ناظرین، اہل مکہ سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر 27 شوال سن 10 نبوت 619 عیسوی پیادہ طائف روانہ ہوئے، جو مکہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر بجانب مشرق ناظرین ایک پہاڑی علاقہ اور سرسبز و شاداب مقام ہے۔ ناظرین، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 10 روز رہا، بعض نے 20 روز اور 1 مہینہ بھی لکھا ہے۔ ناظرین، اس زمانہ میں طائف بنو ثقیف کے قبضہ میں تھا۔ مکہ کے سرداروں کے وہاں باغات تھے، وہ لات کے پرستار تھے ناظرین، اور اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ ناظرین، ان دنوں عمر بن عمیر بن عوف کے 3 لڑکے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب بنی ثقیف کے سردار تھے۔ ناظرین، ان میں سے ایک کی بیوی صفیہ بنت مقر تھی، جس کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو جمحہ سے تھا۔ ناظرین، چونکہ بنی سعد کا قبیلہ طائف کے قریب تھا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایام رضاعت گزارے تھے، ناظرین، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل طائف سے خیر کی امید تھی۔ ناظرین، چنانچہ طائف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ کے تمام قبائل میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ناظرین، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا تینوں سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور اپنی مدد کی درخواست کی، لیکن ان تینوں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا۔ ناظرین، ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور طائف کے بازاریوں اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ انہوں نے راستے سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان پتھروں کے لیے سپر یعنی ڈھال بن جاتے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور آپ کی جوتیاں خون مبارک سے بھر گئی۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے اور پھر آپ جب چلنے لگتے تو پتھر برساتے۔ ناظرین، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے۔ پتھروں کے برسانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چوٹیں آئیں اور آپ زخموں سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ناظرین، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی سے باہر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر بٹھانے کی سعادت سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ ناظرین، بعد میں سفر ہجرت کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا۔ جنگ احد میں زخمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا، لیکن زخموں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ ناظرین، اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پانی سے زخموں کو دھویا اور آپ کچھ افاقہ محسوس کرنے لگے تو زبان مبارک سے دعا نکلی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ ناظرین، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم چل پڑے اور کچھ دور جانے کے بعد آپ نے نظر اٹھائی تو ایک ابر سایہ کیے ہوئے دکھائی دی۔ اس میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی، اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ سے کہا ہے۔ اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ناظرین، صحیح ہے ان کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنگ احد کے دن سے جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور خود کی یعنی لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں چہرے مبارک میں چبھ گئی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خندق میں گر گئے تھے، کبھی زیادہ تکلیف آپ کو پہنچی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس دن جس دن میں نے عبدیہ لیل پر اسلام پیش کر کے اس کی دعوت دی تھی اور اس نے رد کر دی تھی۔ جب وہاں سے پلٹے تو قرن تعارف تک یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے۔ ناظرین، بے ہوشی کے عالم میں آئے۔ احد کے دن سے زیادہ تکلیف مجھ کو اس روز پہنچی تھی۔ آخر میں آپ شہر سے دور ایک باغ میں انگور کی بیل کے نیچے جا کر ٹھہرے جو رئیس مکہ ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ ناظرین، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس انسان تھے، ناظرین اس باغ میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ایک ایک فقرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ سے جو بدسلوکی کی اور کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ ناظرین، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مغموم اور رنجیدہ۔ آپ نے فرمایا پروردگار، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بے گانہ کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ناظرین، جب عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ذریعے، ناظرین جس کا نام عداس تھا، ایک انگور کا خوشہ آپ کے پاس بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے منہ میں رکھا۔ ناظرین، عداس رضی اللہ عنہ حیرت سے آپ کی صورت دیکھنے لگا اور خیال کیا یہ تو ایسی بات ہے جو کافرانہ شعار سے جدا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ ناظرین، اس نے کہا کہ وہ عیسائی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس صالح انسان کی بستی کے ہو جن کا نام یونس علیہ السلام بن متا ہے؟ ناظرین، عداس رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کس طرح انہیں جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ ناظرین، عداس رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، تب عداس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک دیکھا ہے اور آپ کے اوصاف
اوصاف بھی پڑھے ہیں۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ میں مبعوث فرمائے گا اور اہل مکہ آپ کی اطاعت سے انکار کریں گے، لیکن آخر میں فتح آپ ہی کی ہوگی اور یہ دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد اس نے کہا میں ایک عرصہ سے یہاں آپ کے انتظار میں ہوں، مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام پیش فرمانے پر وہ فوری مسلمان ہو گیا اور جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا۔ ناظرین، واپس آ کر اس نے کہا انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی جسے نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ناظرین، عتبہ اور شیبہ نے کہا کم بخت کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ ناظرین، طائف کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑا۔ پہلے سردار بنو ثقیف کے 3 بیٹوں عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اوباشوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کروائی۔ دوسرے رئیس مکہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی پریشانی کے عالم نے دیکھا تو اپنے باغ میں انگور کھانے کے لیے بھیجے۔ ناظرین، تیسرے شخص عداس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے نہ صرف حق کو پہچانا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 39 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔